الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأكرمين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وجاء في الخبر عن النبي الصادق الأبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه جلاله وإكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، دیش پر تشریف فرما حفاظ کرام، علماء کرام، یہاں پر موجود واجب الاحترام شخصیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، ایک بات پہلے یہ کہہ دوں کہ یہاں پر آپ کی اور میری حاضری کسی اور نسبت سے نہیں بلکہ آل مصطفیٰ کی نسبت پر ہوئی ہے. اس لیے آپ حضرات بڑی متانت، سنجیدگی کے ساتھ مجلس کے آخر تک مجلس کا حصہ بنے رہے تو بہتر ہے. یہ نہیں کہ ایک عالم تقریر کر کے گیا آپ اس کے پیچھے جائیں، پھر میں گیا آپ تھوڑا اور میرے پیچھے چلے جائیں، پھر آنے جانے کا سلسلہ بنتا رہے. یہ بڑی مقدس رات ہے. آج 10ویں کی رات ہے. 9 کا دن تو ختم ہو گیا، لیکن رات کون سی ہے؟ 10ویں کی رات ہے. زندہ حسین والے ہیں نا آپ حضرات؟ ارے ہے نہیں ہے؟ ارے زور سے بولیے. اسی لیے میں نے آپ کو زندہ کرنے کے لیے شاعر کے کچھ شعر سے اپنی گفتگو کا انداز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اس کا آخری والا حصہ بولیے کہ حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے. حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے. حسین پر کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے. حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے. حسین پر کیا لکھوں، حسین پر کیا کہوں، حسین بس حسین ہے. اور آگے شاعر کہتا ہے کہ حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے. حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے. حسین زندہ، بولیے حسین زندہ باد ہے. حسین آپ بولیے حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ بلا کر جو شہید کروائے برباد ہے. بلا کر میں آپ کو وہاں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ عقل مند ہیں. پہنچ جائیں گے نا وہاں تک؟ ارے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ تو شعر کے اشعار سے وہاں تک پہنچ جائیے گا، خیمے تک، ان خیموں تک پہنچ جائیے گا کہ بلا کر جو شہید کروائے برباد ہے. بلا کر جو شہید کروائے برباد ہے. حسین بولیے زندہ باد ہے. حسین
औलाद है, दुश्मन हुसैन ही इब्लीस की औलाद है। हुसैन आप लोग जोर से बोलिए, अरे पीछे से भी आवाज है, जोर से बोलिए। हुसैनियों के मानने वाले हैं ना, आपकी ललकार से बातिल के सल्तनत में यलगार आ जानी चाहिए। आवाज ही नहीं निकल रही तो आप बातिल की यलगारों में आप पहुंचेंगे कहां से? हुसैन जोर आओगे पीछे तक, देख रहे आवाज कैसी? अरे जोर से बोलो जी, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। आखिर शायर कहता है कि वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन आप बोलिए। मुझे नहीं मालूम था कि मजमा इतना सोता हुआ होगा, बड़ी मेहनत के साथ आप तक पहुंचा हूं, मजमा इतना सोएगा मुझे मालूम नहीं था। हुसैन हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। क्यों? वो खून है रसूल का तो बेटा है बतूल का, वो खून है रसूल का तो बेटा है बतूल का। नहीं कोई जवाब अली के इस गुलसिता के फूल का, नहीं कोई जवाब अली के गुलसिता के फूल का। है दुश्मन नबी जिसको हुसैन से इनाद है दुश्मन नबी जिसे हुसैन से इनाद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। और वहां तक पहुंचाऊंगा, देखिए कि हुसैन वो जवान है जो कारी कुरान है। उस खेमे में जाएंगे तो आपको एक भी मुकम्मल हाफिज कुरान नहीं मिलेगा। कहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, पहुंच जाएंगे। कुरान का मुकम्मल हाफिज वहां आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि उन्होंने आज तक इस कुरान को कुरान ही तस्लीम नहीं किया है। तो उस खेलों में आपको कोई मुकम्मल हाफिज कुरान नहीं मिलेगा। इशारा है, पहुंच जाइएगा। इसलिए शायर ने कहा है कि हुसैन वो जवान है जो कारी है, हुसैन वो जवान है जो कारी कुरान है। सहाबी रसूल है, नबी का खानदान है, सहाबी रसूल है, नबी का खानदान है। सिद्दीक को उमर का लाडला जमाने भर को याद है, सिद्दीक को उमर का लाडला जमाने भर को याद है। हुसैन हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। हज़रत मोहतरम, बड़ी ही अजीम शख्सियत जिनके ज़ेर निगरानी ये जलसा चल रहा है, हजरत अल्लामा मौलाना शमीउल ज़मा दामत बरकातुहुल आलिया और शेर दुनिया तशरीफ ला चुके हैं। और इनका इस्तेमाल नारे से करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप हजरत तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह हजरत बाद में जलसगा में तशरीफ लाएंगे। आप थोड़ी देर तशरीफ रखें, बैठ जाए आप अपनी अपनी जगह पर। सबको सुनना है ना आपको, आप अपनी अपनी जगह बैठ जाए। हजरत मोहतरम, थोड़ा सा आप जिंदा रहिए। अभी मुझसे पेश करो एक मुकर्रिर हजरत मौलाना हाफिज मोइनुद्दीन कादरी साहब की तकरीर को आपने सुना है ना? अरे सुना है, नहीं सुना? तो सुनना तो हर एक को है, हर एक का अंदाज अपना अपना है। किसी का अंदाज कुछ और है, किसी का अंदाज कुछ और है, लेकिन सब एक ही गुलदस्ता के अलग अलग फूल हैं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जलसा किस चीज का मना रहे हैं आप लोग? जागिए, आप जागिए। अगर आप अभी सो रहे तो मैं छोड़ देता हूं स्टेज। आप जलसा किस चीज का मना रहे हैं? जलसा हजरत मोहतरम, जब से ये मुल्क बना है और जब से ये दुनिया बसी है, कायनात के कोने कोने में हर जगह पर और बड़े बड़े शहरों में रोजाना जलसे हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन जलसे की नौयत अलग होती है। कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी सियासत के लिए, और कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी क़यादत के लिए, और कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी हिमायत के लिए, कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी अज़मत शान को बुलंद करने के लिए। लेकिन कुर्बान जाइए, आज की इस धरती पर, इस जगह पर जो जलसा है वो क़यादत का नहीं, वो हिमायत का नहीं, वो सियासत का नहीं, ये जलसा शहादत का है। किसका जलसा है? एक एक लफ्ज मेरी तरफ तवज्जो दे तो बड़ा मजा आ रहा है। ये जलसा किसका है? किसी सियासत
یہ بات طے شدہ ہے کہ جب ہم علی کے در کے غلام ہیں، میں علی کا غلام ہوں، لیکن علی کے غلامی کے ساتھ ساتھ میں صحابہ کو مانتا ہوں، اور میں صحابہ کو خود مانتا نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار نے کہا ہے کہ مانو۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ارے یہی تو سنیت ہے کہ ایک طرف یہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت اور پیار کرتی ہے، تو دوسری طرف یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اگر ایک طرف انہیں صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی ذوالنورین اور علی المرتضیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو دوسری طرف اہل بیت اطہار سے بھی محبت کا دعویٰ ہے۔ حضرت ذرا توجہ دیجیے، یہ تقریر جو ہے ذرا آپ کے ذہن و دماغ میں حالات جو ابھی چل رہے ہیں اس اعتبار سے ذرا توجہ دیجیے۔ ہمارا عقیدہ ہے، سنیت کس کو کہتے ہیں بولیے؟ سنی صحابہ کو مانتا نہیں مانتا؟ آپ زور سے لے رہے ہیں۔ اور سنی اہل بیت اطہار کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ یہی فرق ہے سنیت کا، اور یہی فرق ہے خارجیت اور آفزیت کا۔ یہ فرق واضح یاد رکھیے اپنے ذہن و دماغ میں۔ جس جلسے میں تقریریں تو لمبی چوڑی ہو گئی، لیکن آپ کے عقیدے کی اصلاح نہ ہو سکی، اور آپ نے اپنے عقیدے کو مستحکم نہ کر سکے، تو پھر ایسی تقریروں کا فائدہ کیا ہے؟ فضائل تو ہم سنتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم علی کے در کے غلام ہیں، اور ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور ہم نے خود نہیں مانا بلکہ مدینے کے تاجدار نے کہا۔ میرے آقا مسجد نبوی میں میرے آقا منبر ختم نبوت پر جلوہ گر ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں سنو، تو میرے آقا نے فرمایا سنو، ابو بکر صدیقین کے سردار ہیں، اور عمر عادلین کے سردار ہیں، اور عثمان شریفوں کے سردار ہیں، اور علی المرتضیٰ میری امت کے تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور فرمایا سنو میری بیٹی فاطمہ الزہرا جنتی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور حسن و حسین جنتی تمام نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میں تمام پیغمبر اور تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا کہ سنیت اس وقت مکمل ہوگی جبکہ تیرے ایک ہاتھ میں دامن یار مصطفیٰ ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہوگا۔ جب ہی سنیت مکمل ہو سکتی ہے، جب ہی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی لوگ اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کر لے اور ایک طرف کوئی یاران مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ کر لے، تو پھر یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، ارے ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک ہماری نمازیں اس وقت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنی نماز میں مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا درود نہ پڑھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری دعائیں اس وقت قبول نہیں ہوتی جس وقت تک ہماری دعا میں مصطفیٰ جان رحمت اور آل مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں۔ میرے محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کی عظمت کے نشان ہے۔ اسی لیے آج کھل کر آپ کو یہ پیغام دے دوں اور ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دینا کہ جس امام حسین علی مقام کے ہم ماننے والے ہیں، وہ کسی خاص مکتبہ فکر کے نہیں، وہ کسی خاص مکتب کے نہیں۔ حسین کون ہے؟ حسین میرا حسین، حسین آپ کا حسین، حسین بلیوں کا حسین، حسین غازیوں کا حسین، شہیدوں کا حسین، محققین کا حسین، محدثین کا حسین، مفسرین کا حسین، تابعین کا حسین۔ ارے ابو بکر
ایک مہمان مقرر جو بیرون ریاست سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تشریف لا چکے ہیں اسٹیج پر، آپ حضرات اپنی اپنی جگہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل جتنے بھی علماء کرام یہاں پر تشریف لائے ہیں، باری باری ان کے خطابات ہوں گے اور آپ حضرات ان خطابات سے محظوظ بھی ہوں گے۔ تو حضرات محترم، عقیدہ واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا نا کہ سنیت کیا ہے اور سنیت کا اعلان کیا ہے۔ میرے دوستو، آج حالات ایسے ہیں کہ سنیت پر بھی کہیں کہیں غیروں کے کچھ پردے پڑ گئے اور اس پردے میں ہمارے نوجوانوں نے ایسے اعمال شروع کیے جس سے سنیت مشکوک ہوتی ہوئی نظر آنے لگی ان نوجوانوں کے اعمال کی بنیاد پر۔ اس لیے تقریریں تو فضائل کی بڑی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور کربلا والوں کے ساتھ اور ہمارا عقیدہ یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آج واضح ہو جائے۔ معلوم ہے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین علی مقام آپ سے میں پوچھتا ہوں، میں اس واقعے کی طرف پورا جانا نہیں چاہتا۔ جب اسکر پادری نے اس واقعے کو پورا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت مباہلہ دیا۔ جب میرے آقا مدینے میں پہنچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے منبر پر جلوہ گر ہو کر خطاب کیا تو پوچھا کہ جاؤ پوچھو اسکر پادری کہتا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم نبی تو نہیں مانتے، مباہلے کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ ان لوگوں نے مباہلے کی دعوت دی، کہا کہ جاؤ اپنے نبی سے کہو وہ بھی آ جائیں میدان میں، اپنی اولاد کو بھی بلا لے، ہم بھی آتے ہیں اور ہم بھی اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے وہ نجات پا جائے اور جو حق پر نہیں ہے وہ غرق ہو جائے۔ میرے دوستو، میرے آقا نے پوچھا، صحابہ سے پوچھا میرے آقا کہاں ہیں؟ منبر مصطفیٰ پر جلوہ گر ہیں۔ وہ منظر بھی کتنا پیارا ہوگا۔ ارے آج تو مجھ جیسا برے حال خطیب ہے اور سماعت کرنے والے آپ ہیں، کل منبر پر خطیب کوئی اور نہیں، کون تھے؟ آمنہ کے لال میرے نبی ہیں جو منبر پر خطیب ہیں۔ خطبہ کون دے رہے ہیں؟ میرے نبی دے رہے ہیں۔ خطبہ دینے والا نبی اور خطبہ سننے والا علی۔ منظر کتنا پیارا ہوگا جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اسکر پادری یہ کہتا ہے کہ مباہلے کی دعوت دے دی جائے، میرے نبی مسکراتے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، انفسنا انفسکم، اب اگر یہ مباہلے کی دعوت دیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ مدینے والے کہتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر سیدھے کہاں گئے؟ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر گئے۔ کون فاطمہ؟ سلطنت اسلام کی شہزادی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ چادر تطہیر کی مالکہ فاطمہ۔ کون فاطمہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ قطعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ذرا توجہ دیجیے گا، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قطعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اگر یہ کہتے تو جسموں کے ساتھ تعلق خاص ہو جاتا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ قطعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں عالم ہوں، فاطمہ علم کا ٹکڑا ہے۔ میں داعی ہوں، فاطمہ طہارت کا ٹکڑا ہے۔ میں شافع ہوں، فاطمہ شفاعت کا ٹکڑا ہے۔ میں قرآن ہوں، فاطمہ اس کی تفسیر ہے۔ میں نور ہوں اور فاطمہ اس کی تنویر ہے۔ میرے آقا مسجد نبوی سے اتر کر حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ مدینے والوں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این الحسن، حسین کہاں ہے؟ میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر
والی چادر ہے. میرے آقا نے چادر کو اوپر کیا. اس چادر کے اندر جو تن ہے کتنے ہیں 5 ہیں. اور اسی دن سے پنج تن مشہور ہو گیا کہ یہ پنج تن اب چل رہے ہیں. کہاں چل رہے ہیں؟ توحید خدا بندی کو بیان کرنے کے لیے. یہ پنج تن اب جا رہے ہیں خدا کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے. جب پہاڑی پر چڑھنے لگے اصغر پادری نے دیکھا تو اپنے لوگوں سے پوچھا کہ جناب بتاؤ یہ جو نبی کے بائیں سائڈ جو بچہ چل رہا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ارے وہ تو حسین ہے. کہا کہ ایک طرف میں تورات کا خط دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اس بچے کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کے نام پر دعا کر دے اور یہ آمین کہہ دے تو ہم گھر کے ہو جائیں گے. میرے دوستو یعنی ایک طرف تورات کا خط تھا تو دوسری طرف حضرت امام حسین کا چہرہ تھا. بتاؤ کہ آپ چہرہ حسین کو دیکھ کر ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے لگے. ہوا یہ کہ اصغر پادری ارے کسی نے جبین حسین کو دیکھا تو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور کسی نے چہرہ حسین کو دیکھا تو کفر کی دنیا کو ترک کر کے اسلام کی دنیا میں آئے. اور وہ حسین جس کے جبینوں کو دیکھ کر اصغر پادری کلمہ پڑھے, وہ حسین جن کے چہروں کو دیکھ کر کفر کی دنیا اسلام قبول کر لے, وہ حسین جو اپنے نانا جان کے زرے اور سینے پر سواری کر رہے ہو. آج وجہ کیا ہے کہ وہ حسین میدان کربلا میں موجود ہے. اور جب چہرے کی بات آئی تو اس خیمے تک ایک اور بات پہنچاتے ہوئے اپنی بات ختم کر دوں, چونکہ مہمان مقرروں کو موقع دینا یہ ادب والی بات ہے. وہ حضرات تشریف لا چکے ہیں. جب چہرے والی بات آئی, آج یہ لوگ کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, فرقے میں ڈال دیا, سنیت کو بانٹنے کی کوشش کی اور کہا صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان ایک دیوار ڈال دی اور کہا کہ صحابہ کچھ لوگوں کو تو نعوذ باللہ انہوں نے مرتد بھی کہہ دیا, نعوذ باللہ من ذالک, اور انہوں نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کے درمیان ایک نفرت کی دیوار ڈال دی. ذرا ان سے پوچھئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں تم شب و شتم کرتے ہو, جس کے بارے میں تم گالی گلوج کرتے ہو, ارے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی امام حسین کو دیکھتے تو سلام میں پہل کرتے. کبھی ایسا نہیں آیا جب بھی امام حسین کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تو پہلے ہی کیا کرتے, سلام کر دیتے. ایک دن ایسا ہوا کہ امام حسین علی مقام نے یہ چاہا کہ روزانہ سیدنا عمر بن خطاب ہمیں سلام میں پہل کرتے ہیں, آج ایسا کیوں نہ ہو کہ میں امیر المومنین کو سلام میں پہل کر دوں. لہذا آئے اور ایک پلر کی اوٹ میں چھپ گئے اور امام دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب تشریف لا رہے ہیں. ادھر امام حسین علی مقام دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ آج سلام میں پہل کروں گا. دیکھتے ہیں تو دیکھا کہ دور ہے کون, عمر بن خطاب. جب قریب آئیں گے تو سلام کر دوں گا. جو ہی قریب آئے عمر فاروق نے کہا السلام علیکم یا حسین. حضرت حسین نے کہا کہ آپ نے مجھے دیکھا تو نہیں, آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ سلام میں پہل کر دوں, آپ نے دیکھا بھی نہیں, سلام کیسے کر دیا. قربان جائیے صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر عمر فاروق نے کہا حسین صرف تم چہرے ہی میں مصطفیٰ کے مشابہ نہیں ہو بلکہ جس طریقے سے مصطفیٰ والی خوشبو آ رہی ہے, میں اس خوشبو کو سن کر محسوس کر لیا کہ یہاں پر حسین موجود ہے. میرے دوستو اب بتاؤ اور دیگر کتنے مقررین ہیں, انشاءاللہ آپ کو میدان کربلا کے آخر تک لے جانے کی کوشش کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے کتنے لوگ تھے, بتاؤ نا ذرا, کتنے لوگ تھے؟ ارے بولیے زور سے. 72 لوگ. ایک تاریخ یاد ہے آپ کو کہ کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ تھے. نہیں تھے؟ ذرا ان سے پوچھئے اہل بیت اطہار کے نام لیوا سے اور ہم پر لعن طعن اور شتم و شتم کرنے والوں سے
تو بتاؤ نا، اس کے نام تو بتا دو نا، ارے تب تو فیصلہ ہوگا نا۔ صرف آپ نے میدان کربلا میں شہید ہونے والوں کا سب سے پہلا نام لیا تو کہا کون؟ امام حسین عالی مقام۔ ارے تم اور لوگوں کا نام لیتے ہو، تم اور کا نام لیتے ہو، تم مسلم اپنے عقیل کے فرزندوں کا نام لیتے ہو، تم دیگر لوگوں کا نام لیتے ہو، اور بھی حضرت امام حسین عالی مقام کے علاوہ اور بھی حضرت علی بن مرتضیٰ کے فرزندان ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ میدان کربلا میں جام شہادت نوش کی ہے۔ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ وہ کون ہے؟ میرے دوستو، آپ کو تاریخ کی ایک بات کہتا چلوں، یہ کوئی سنی عالم نہیں کہہ رہا ہے، اور یہ کوئی سنی خطیب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ان کی کتابوں کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہاری کتاب ہے، اور تمہاری کتاب میں لکھنے والے تمہارے 12 مؤرخ ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تمہاری کتاب لے آؤ، تمہاری کتاب میں 12 مؤرخوں نے لکھا ہے۔ ایک مؤرخ یعقوبی ہے، دوسرا مؤرخ مسعودی ہے، تیسرا مؤرخ اربعی ہے، چوتھا مؤرخ مفید ہے، تبرسی ہے، اصفہانی ہے، ملا باقر مجلسی ہے، مرزا عباس نومی ہے، دینوی ہے، ساعدی ہے، مرزا تقی ناسخ التواریخ ہے۔ یہ اتنے مؤرخین ہیں، انہوں نے لکھا، میں نے نہیں کہا۔ میں تو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ پیار کرتے تھے کس سے؟ اہل بیت اطہار سے، اور اہل بیت اطہار محبت کرتے تھے کس سے؟ یاران مصطفیٰ سے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اور نفرتوں کی دیوار جو تم نے بیچ میں ڈالی ہے اسے ختم کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو فرمایا ان کے مؤرخین میں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب دار پانی سے رحلت فرما گئی، پردہ فرما گئی، تو آپ کی زندگی میں علی شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بھی نکاح نہیں کیا، لیکن جب ماں فاطمہ پردہ کر گئی تو حضرت علی شیر خدا داماد مصطفیٰ نے اور نکاح کیے۔ میں نہیں کہتا، تمہاری تاریخ کہتی ہے، تمہاری تفسیر کہتی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جو تم نے تاریخ پیش کی ہے وہ تمہاری تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے 18 شادیاں کی۔ ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، یہ تو بتا کہ جب علی شیر خدا داماد مصطفیٰ کے گھر پہلا لڑکا پیدا ہوا، لوگ آئے اور لوگوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ کیا نام رکھے ہیں، تو جواب دو، میں نہیں کہتا، میری کتابوں سے نہیں کہتا، تمہاری کتاب میں ہے، اور 12 مؤرخین نے لکھا ہے، کہا کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ ہم نے اس کا نام مدینے کے تاجدار کے نام پر نام رکھا ہے، یعنی پہلے لڑکے کا نام کیا رکھا؟ محمد۔ ٹھیک ہے نا؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ نیا موضوع ہے آپ کے لیے۔ آپ نے واقعات اور فضائل کی دنیا بڑی سنی ہے، موضوعات پر بات سنے تو علم میں اضافہ ہوگا۔ کہا کہ کیا نام رکھا؟ محمد۔ پھر جب دوسرا لڑکا کہاں ہوا؟ علی شیر خدا کے گھر، فاتح خیبر کے گھر، کہا کہ کیا نام رکھا؟ تو کہا کہ اب اس نام کے بعد ابو بکر کے نام سے بہتر کوئی اور نام دکھائی نہیں دیتا۔ ارے کس نے کہا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا میری تقریر؟ ارے کس نے کہا؟ ان کے مؤرخوں نے کہا۔ تو نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو نام کیا رکھا؟ عمر۔ اور جب چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو نام کیا رکھا؟ عثمان غنی۔ یہ میں نہیں کہتا، تمہاری تاریخ کہتی ہے۔ ارے جب نام لیا جائے ابو بکر صدیق کا تو تم جلتے ہو، اور جب نام لیا جائے عمر فاروق کا
مقام کے بائیں طرف جو روزہ ہے ذرا نام بتا دیجئے. کہا نہیں وہ شہدائے کربلا کا ہے. میں نے کہا تم زہر پینا تو برداشت کر سکتے ہو لیکن آپ نام نہیں بتا سکتے کہ امام حسین عالی مقام کے آزو بازو کن کا روزہ ہے. ارے وہ نقشہ جو نقشہ مصطفیٰ کے روزے کا ہے وہی نقشہ امام حسین عالی مقام کے روزے کا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا نقشہ ہے؟ توجہ دے. کیا نقشہ ہے؟ ارے بھائی سو رہے کیا نقشہ ہے مصطفیٰ کے روزے کا؟ بتائیے، بتاؤ جی. مصطفیٰ کے روزے کا نقشہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ایک طرف پہلو میں کون ہے؟ ارے بولو زور سے. ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے پہلو میں کون ہے؟ عمر فاروق ہے. یہی نقشہ جو نانا کے روزے کا ہے وہی نقشہ نواسے کے روزے کا ہے کہ ایک طرف علی ابن ابو بکر ہے اور دوسری طرف علی ابن عمر ہے. یعنی حضرت علی نے اپنے زندگی بنا ابو بکر اور عمر رکھا تھا وہی میرے وہاں موجود ہے. یہ جہل کی گھوڑ تو برداشت کرتے ہیں لیکن نام لینا برداشت نہیں کرتے. میرے دوستو حسینیت اور سنیت کے علم بتاؤ. بس میں آپ سے اتنا کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے عظمتوں والے اتنے مقام والے جو میدان کربلا میں پہنچ گئے کیا ضرورت تھی میدان کربلا میں جانے کی؟ تو کچھ بے ادبوں نے کہا نعوذ باللہ اقتدار کے لیے گئے. تو کچھ نام نہاد علماء نے کہا کہ یزید اور امام حسین عالی مقام کی لڑائی تھی. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں نا. ارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا. لیکن یاد رکھیے کہ اگر میرے حسین لڑنے کے لیے میدان کربلا میں جاتے تو پھر اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کر نہیں جاتے. اگر میرے حسین لڑنے کے لیے جاتے تو اپنی بہن زینب کو لے کر نہیں جاتے. اگر امام حسین لڑنے کے لیے جاتے تو پھر اپنی بیوی شہر والوں کو لے کر نہیں جاتے. ارے آج بھی اسلام کی تاریخ کہتی ہے، کربلا کے ذرے کہتے ہیں اور مقام کربلا گواہی دیتا ہے کہ اس مقام پر حضرت حور نے کہا تھا کہ اے حسین اپنا راستہ بدل دو. تو میرے حسین نے کہا ارے میں راستہ بدلنے کے لیے نہیں راستہ دکھانے آیا ہوں. امام حضرت حور نے کہا تھا امام حسین کنارہ کشی کر لو. تو میرے حسین نے کہا حور میں کنارہ کشی کرنے نہیں بلکہ کشتی کو پار لگانے آیا ہوں. کہا سنو جان بچا لو. میرے حسین نے کہا حور میں جان بچانے نہیں اپنے نانا کی دین پر جان لٹانے آیا ہوں. میرے دوستو تو میدان کربلا میں جو پہنچے کون؟ امام عالی مقام. اس لیے کہ آمریت کو ختم کر دیا جائے، بادشاہیت اور ملوکیت کی طاقت کو قدموں کے پیچھے رون دیا جائے اور پوری دنیا پر یہ ثابت کیا جائے کہ اب زمین پر کوئی پرچم بلند ہوگا تو پرچم مصطفیٰ ہوگا. اگر زمین پر کوئی پرچم بلند ہوگا تو میرے نبی کی شریعت والا پرچم ہوگا. اس لیے یاد رکھیے اور ان ناہنجاروں کو بتا دیجئے کہ میرے حسین میدان کربلا میں کوئی ذاتی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کو ملوکیت کے پنجے سے بچانے کے لیے آئے تھے. حضرات محترم اگر میرے حسین میدان کربلا میں قربانی نہ دیتے تو آج کوئی مسجد کے مینارے نظر نہیں آتے. اور اگر میرے حسین اپنے معصوم بچے علی اصغر کی قربانی پیش نہ کرتے تو آج کوئی بھی مولوی
ہیں اور میں صابر ہوں، صبر کر رہا ہوں۔ اور اگر جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے اور جیسا کہ تمہارا خیال ہے، اگر میرے حسین عالی مقام پر لڑنے کے لیے میدان کربلا میں جنگ کی نیت سے پہنچ جاتے تو بتاؤ بیٹھے ہوئے لوگوں، کسی کی ماں نے زنا تھا ایسا بچہ جو امام حسین کا مقابلہ کر لیتے؟ ارے کرتے نہیں، اس لیے کہ امام حسین کے پاس وہ تلوار ذوالفقار تھی جو کس نے دیا تھا؟ حسن مصطفیٰ نے دیا تھا، اور حسن مصطفیٰ کو علی مرتضیٰ نے دیا تھا، اور علی مرتضیٰ کو مصطفیٰ نے دیا تھا۔ وہ ذوالفقار تلوار، اور میدان میں علی شیر خدا کا فرزند حسین بن علی اور جنگ کے لیے آئے، اور پھر لوگ جنگ جیتنے کا بہانہ کر لیں، نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، یہی چند فکر تھی جو میں نے جذبات کی روشنی میں اپنے عقیدے کو واضح کرتے ہوئے آپ تک ایک پیغام دینا چاہا۔ ابھی اور بہت سارے مقرر ہیں، الگ الگ موضوعات پر ان کے خطاب ہوں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں کب 10 محرم کی تاریخ ہو یا 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جس سے ہماری سنیت بدنام ہوتی ہوئی نظر آئے۔ نوجوانوں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کے اس 10ویں ماہ محرم کی شب کے جلسے کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔